السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام 12 نمبر 7 رکوع نمبر 9 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممن افترا، اس سے جو باندھے افطرا کرے، اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، او کذبا یا جھٹلائے، بآیاتہ اس کی آیات کو، انہ پس بے شک وہ، لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ یعنی کافر لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے اس کی آیات کو۔ دیکھیں جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ کاذباً بغیر شد کے آئے گا، زال کے اوپر شد نہیں ہوگی، اس کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے۔ اور کذبا جس زال کے اوپر شد ہوگی نا اس کا مطلب جھٹلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اور ظالم لوگ کافر لوگ جو ہیں فلاح یعنی کامیاب نہیں ہوں گے آخرت میں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ اللہ نے اسے نبی بنا کر نہیں بھیجا لیکن پھر بھی وہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا نبی ہے یا رسول ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال ہوں گے میری امت میں، اور آخری دجال جو ہے نا اب آنے والا ہے۔ آخری جو دجال ہے نا یہ سارے ہو چکے ہیں، آخری دجال ابھی آئے گا، جس سے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آسمانوں سے اور پھر اس کو دجال کو قتل کریں گے۔ یہ واقعہ بھی ہونا ہے، اور 30 جھوٹے دجال اس امت میں ہونے ہیں۔ کئیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، صحابہ نے بھی ان کے ساتھ جنگ کی، اور کئی آ رہے ہیں، اور آخری دجال جو ہے نا بڑا دجال وہ بھی آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَيَوْمَ جس دن نَحْشُرُهُمْ ہم جمع کریں گے، ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً ان سب کو، ثم پھر نقولو ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ان لوگوں سے جنہوں نے شریک ٹھہرائے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین وہ جو تم تھے، تزعمون تم گمان کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے روز جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، ان کے شریکوں کو بھی اکٹھا کریں گے، ان سے کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم نے مختلف گمان کر رکھے تھے۔ جو کافر ہے نا ان بتوں کے بارے میں کیا گمان رکھتے تھے، ان کا کیا خیال تھا، وہ خود بتاتے ہیں قرآن میں، ان کا قول درج ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں، ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کریں گے اور اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم نے طرح طرح کے گمان بنائے ہوئے تھے جھوٹے۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، ثم پھر لم نہیں، تکن ہوں گے، فتنتہم ان کی معذرت، ان کے بہانے، الا مگر ان کے، قالو وہ کہیں گے، واللہ اللہ کی قسم، ربنا ہمارے رب کی قسم، ما کننا نہیں تھے ہم مشرکین شرک کرنے والے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے نا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں، تو پھر وہ اللہ کے آگے بہانے بنائیں گے، حجت پیش کریں گے، معذرت کریں گے، تو وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ یعنی جب وہ یہ دیکھیں گے نا، یہ ابن کثیر کہتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ آپس میں باہم مشورہ کریں گے، جب یہ دیکھیں گے مسلمان تو جنت میں جا رہے ہیں توحید کی وجہ سے، تو یہ آپس میں مشورہ کر کے نا اپنے شرک کرنے کا انکار کر دیں گے کہ وہ تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، تو گواہیاں پوری ہو جائیں گی، تو پھر ان کو پھر ماننا پڑے گا۔ تو یہ بہانے ڈالیں گے اللہ کے آگے کہ اللہ جی شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، فلاں ساتھی تھا میرا اس نے مجھے بہکا دیا تھا، اس طرح کے بہانے بنائیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ انظر دیکھو، کیف کذبوا کیسے انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم اپنی جانوں پر، وضل اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون گم ہو جائیں گے یعنی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وہ جو افطرا کرتے تھے یعنی وہ جو جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹے خیال انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا، وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ومنہم من یستمع الیک، ومنہم اور ان میں سے، من کوئی ہے جو، یستمع کان لگاتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، الیکا آپ کی طرف،
یعنی سامیہ کا مطلب سننا ہوتا ہے نا، جب استماع آ جائے گا نا تو غور سے سننا ہوگا، جاسوسی کرنا، کان لگانا۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، وجعلنا اور ہم نے بنا دیے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنۃ پردہ، ان یفقہوہ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، یعنی وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہاں پہ لا پوشیدہ ان لا یفقہو کہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں۔ وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی کان بند ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، یعنی وہ نہ تو حق بات کو سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کو سن سکتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر وہ دیکھیں ہر طرح کی نشانی، لا یؤمنوا نہ وہ ایمان لیں، بہا اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک جب آئیں گے آپ کے پاس، یجادلونک وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے حجت بازی کرتے ہیں کہ یہ ساری پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مہر لگا دی ہے دلوں پہ اور ان کو سننے کی صلاحیت نہیں دی، یعنی توفیق نہیں دی، ویسے تو یہ سن سکتے ہیں لیکن حق بات کو سننے سے یہ عاجز ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان کے کفر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، ان کے کانوں میں ڈانٹ رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور ان کے کان حق بات کو سننے سے عاجز ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو توفیق نہیں ہو رہی۔ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ اور وہ رکتے ہیں اس سے، وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ اور اس سے روکتے ہیں، یعنی وہ خود بھی اس سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی اسلام لانے سے اور اسلام کی بات کو قبول کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ینہونا کا مطلب ہے کہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور ینعونا کا مطلب ہے خود بھی رکتے ہیں اس سے، یعنی دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے جانوں کو، یعنی اپنے ہی آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ اور کاش آپ دیکھیں، اس جب وقفو کھڑے کیے جائیں گے، علی النار آگ پر، یعنی آگ جہنم کی آگ پر جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اس کے پاس، فقالو پس وہ کہیں گے، یا لیتنا اے کاش، نردو ہم لٹائے جائیں، ولا یعنی دنیا میں دوبارہ ہمیں بھیجا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا اور نہ ہم جھٹلائیں اپنے رب کی آیات کو، ونکون اور ہم ہو جائیں من المؤمنین مومنوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش آپ دیکھیں کہ جب یہ آگ جہنم کی آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کیا تمنا کریں گے، وہ یہ خواہش کریں گے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب ہم دنیا میں جا کے پھر اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے اور ان کو نہیں جھٹلائیں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل بلکہ بدا لہم ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، ما کانوا جو وہ تھے، یخفون چھپاتے، من قبل اس سے پہلے، کیا چھپاتے تھے؟ یا کافر ہیں اپنے کفر کو چھپاتے تھے اور اپنے مشرک ہونے کا انکار کرتے تھے، وہ بات ظاہر ہو جائے گی، یا پھر اہل کتاب جو کفر و عناد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت جو ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، تو اس وقت ان پر وہ سارا ظاہر ہو جائے گا، یا پھر منافقوں کا جو نفاق ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس کی مختصر جو ہے نا تفسیریں ہیں، ابن کثیر کے جو تفسیر ہے نا اس میں اس کی نا مختلف تفسیریں لکھی ہوئی ہیں کہ یا تو جو مشرکین ہیں نا ان کا شرک ظاہر ہو جائے گا، جو وہ انکار کر رہے تھے، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ وہ انکار کر رہے تھے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر کر دیں گے، ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے شرک کو ظاہر کر دیں گے۔ یا پھر جو اہل کتاب ہیں جو کفر عناد رکھتے تھے، جو دشمنی رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی صداقت جو ہے اس کو ظاہر کر دیں گے، اور جو منافقین ہیں نا ان کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ولو اور اگر ردو لوٹائے جائیں لعادو دوبارہ لوٹیں گے، یعنی دوبارہ پھر وہی کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے نا، ان کی خواہش کے مطابق جو خواہش کر رہے تھے، تو اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے نا تو دوبارہ اسی طرح کے کام کریں گے، پھر کفر و شرکی کریں گے۔ لما نہوا عنہ، جس سے وہ روکے گئے تھے، وَإِنَّهُمْ بے شک لَکاذبون، جھوٹے ہیں۔ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں نا اب ہم ایمان لائیں گے، اب ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، تو اس بات میں، اس دعوے میں وہ جھوٹے ہیں، انہوں نے پھر اسی طرح کرنا ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، انہیا نہیں ہے، الا مگر حیاتنا دنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی ہماری زندگی، وما نحنو نہیں ہم بمبعوثین، دوبارہ جی اٹھائے جانے والے، یعنی دنیا میں جا کے پھر وہ آخرت کو بھول جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہماری ساری زندگی دنیا کی ہی ہے، ہم نے دنیا کے لیے ہی کام کرنا ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، یعنی پھر ان کا یہی عقیدہ ہو جانا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش آپ دیکھیں، اس جب وقفو کھڑے کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے پاس، قالا اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے پاس جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، قالا کہے گا، الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ حق؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ آخرت کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اے ہمارے رب، یہ ٹھیک ہے، یہ حق ہی ہے۔ قالا حق ہی ہے کا ترجمہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، اس قالو کا مطلب ہے کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم، یعنی وہ اپنے رب کی قسم کھا کے کہیں گے اے اللہ یقیناً یہ تو سچ ہی تھا۔ قالا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر چکھو عذاب باوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے، جو تم انکار کرتے تھے نا اس دن کا، اس کی وجہ سے اب عذاب چکھو جہنم کا۔ تو یہ آپ نے پڑھ لیا ہے رکوع نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔